أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. آج شب برات کے موقع پر میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دن سبھی حضرات جو ہے بہت سارے چیزیں کرتے ہیں جن میں کچھ جائز بھی ہوتے ہیں، کچھ جائز نہیں ہوتے، کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا. شعبان یہ رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے روزے رکھا کرتے تھے، اور کسی دن مخصوص تو نہیں کیا لیکن روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں. تو لوگ اسے کیا سمجھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں فلاں تاریخ کو یعنی 15ویں شعبان کو کس کا وقت کس کا آخری وقت تھا، یعنی تقدیر کس کی ختم ہو گئی ہے، کس کی ختم ہونے والی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی اس سال جو ہے مرنے والا ہے، فلاں آدمی کی زندگی اس سال ختم ہو رہی ہے، رمضان میں رہے گا یا آدھے رمضان میں اس کا انتقال ہوگا یا فلاں تاریخ کو اس کا انتقال ہوگا. اس کے پورے ڈیٹیل میں جو ہے اس پر جو ہے بات رکھی جائے گی کہ یہ فلاں آدمی کی جو ہے اس وقت موت ہوگی، اس وقت جو بھی ہے تو بتایا جائے گا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جو رکھتے تھے، کنٹینیو رکھتے تھے روزہ، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ مستقل کنٹینیوسلی رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ جس وقت میرا نام ان مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جائے تو اس میں روزے دار ہونے کی حیثیت سے لکھا جائے. تو یہی وجہ، کوئی اور وجہ نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. یہ 15ویں تاریخ میں جاگ کر عبادت کرنا، جاگنا اور عبادت کرنا، جاگ کر عبادت کرنا، یہ دونوں میں بہت فرق ہے. ایک جاگنا بوڑھے حضرات، کمزور لوگ جو چل نہیں سکتے، زیادہ جو ہے محنت، زیادہ کام کاج کر نہیں سکتے، وہ لوگ تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتے ہوئے جو ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کے علاوہ جو نوجوان ہوتے ہیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، لڑکیاں تو فرصت نہیں ہوتی انہیں جو ہے واٹس ایپ سے، انسٹاگرام سے، ان سب چیزوں میں آج کل اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ان نوجوان لڑکیوں کو. اور لڑکوں کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی جو ہے اس رات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ رات آئے گی، اس میں ہم کب اپنی گاڑیاں نکال کر ویلنگ کریں گے. آج کی رات گزرنے کے بعد جب رات ختم ہو جائے گی، صبح ہوگی، تو اخبار میں ہر سال تو میں دیکھتا ہوں کوئی حادثے میں، سڑک حادثے میں یعنی ویلنگ کرتے ہوئے جو ہے کوئی گر گیا، کسی کا سر پھڑ گیا، کوئی مر گیا، کوئی نوجوان کا حادثے میں جو ہے انتقال ہو گیا. اس طریقے سے جو ہے کوئی نہ کوئی خبر صبح سویرے جو ہے پیپر میں، نیوز پیپر میں آ جاتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی ذریعے سے جو ہے یہ خبر پھیل جاتی ہے. کوئی نہ کوئی مرتا ہے، پتہ نہیں کل کس کی موت لکھی ہوئی ہے ویلنگ کے ذریعے سے. اور سمجھانے کے لیے اگر کچھ بولے نوجوانوں سے تو انداز تکلم بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں ہم ان کو سمجھائیں.
یہ سب چیزیں جو ہے والدین کی وجہ سے، کیونکہ والدین جو ہے کماتے بچوں کے لیے لیکن ان کے لیے وقت نہیں نکالتے. ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے. انسان سوچیں کہ ہم کیوں کمائی کرتے ہیں، کیوں کماتے ہیں، پیسے جمع کیوں کرتے ہیں. ماں یا باپ دونوں میں سے جو ہے ہر ایک سوچیں کہ ہم اتنی تکلیف پڑتے ہیں کس کے لیے، کیا وجہ تھی کہ ہم اپنی جوانی پوری جو ہے ان کے پیچھے سمجھو کہ جوانی پوری جو ہے ہم ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ تاکہ اپنے بچوں کو اچھے اور نیک بنائیں. بہت کم نوجوان، 1 یا 2 ایسے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. 90% 10% جو ہے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تو 90% جو ہے باہر جا کر وہ ڈچیاں کھیلنا، اور جو ہے جس کے پاس گاڑی ہے تو ویلنگ کرنا. والدین کو چاہیے کہ وہ ان کی گاڑی کی کیلیاں لے کر رکھ لیں، گھر میں بٹھائیں، آپ بھی کچھ نہ کچھ عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں. اگر نہیں ہو رہا ہے تو سو جائیں. ویسے تو کل کا روزہ سنت تو نہیں کہتا میں، ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 یہ روزے سنت ہیں. ہر مہینہ رکھنا، صرف شعبان میں نہیں، ہر مہینہ رکھنا سنت. صرف 15ویں رات یعنی 15واں روزہ شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ کہیں سے جو ہے پایا نہیں جاتا. اور جو ہے اس رات کی عبادت اور جو ہے اس رات کے ذکر و اذکار، اس سے جو ہے بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے، ثواب زیادہ ملے گا. اور جو ہے جو نوجوان یہ سوچ کر باہر نکلتے ہیں کہ ہم اس رات میں ویلنگ کریں گے یا کوئی اور کام کریں گے، تو بہتر ہے کہ وہ نوجوان گھر میں جا کر سو جائیں. نہ اپنی نیند پوری کرتے ہیں، نہ اپنے کام پورے کرتے ہیں. نوجوان جو ہے بہت حد سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کہا جائے تو جیسے کہ کوئی اگر ان کی وجہ سے قوم پر عذاب بھی آ سکتا ہے. نوجوان اتنے ذہنی اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی اتنے خراب ہو گئے ہیں، اللہ حفاظت کرے. نوجوان اپنے چہرے سے ایک چیز گنواتا ہوں میں، اپنے چہرے سے سر کے بال اتنے بڑے رکھتے ہیں کہ یہودیوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سائڈ میں پورے شارٹ کرتے ہیں، بیچ میں بڑے بڑے رکھتے ہیں. ماں باپ کو جو ہے ہمت نہیں ہوتی کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. اور جو ہے نوجوان جو مسلمان ہوتا ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ چیز زندہ کرنے کے لیے جو ہے کوئی آگے نہیں بڑھتا. جیسے ہی تھوڑی داڑھی نکلتی ہے تو کاٹنے لگتا ہے. اور جو ہے پائجامہ کپڑے جو پہنتے ہیں اتنے فٹ کہ پیر جو ہے جسم کا ہر نمایاں حصہ یعنی ہر حصے کو جو ہے نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے. نوجوان جو ہے اندر کی چیزیں جیسے کہ زیر جامہ جو سمجھو کہ اندر کے کپڑے جو پہنے جاتے ہیں تو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس برانڈ کے. یعنی ایسے حالت ہو گئی ہے نوجوانوں کی کہ اس کے پورے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں. کیوں؟ آخر سب چیز کے قصوروار ماں باپ کیوں؟ ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ کس سے ملتا ہے، کس سے اس کی دوستی ہے، کہاں پڑھتا ہے، وہ مدرسہ کہاں پڑھ رہا ہے، سمجھو کہ ٹیوشن کہاں پڑھ رہا ہے، اسکول کہاں پڑھ رہا ہے، اسکول کو کون سے وقت میں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، سب کچھ جو ہے چاہیے کہ یہ ماں باپ نوٹ کریں. ماں باپ کیا، باپ صبح میں جو ہے کام کے لیے نکل جاتا ہے، شام کو آتا ہے. ماں صبح سے لے کر شام تک جو ہے گھر پہ کام کرتے رہتی ہے. اور بیٹا کہاں گیا کہاں آیا، بیٹا اگر سنا دیا تو سب کچھ صحیح. وہ چاہے کیسی بھی عادت سیکھ لے، چاہے سگریٹ بیڑی وغیرہ کچھ بھی پینا سیکھ لے، کچھ بھی کھینچنا پینا، کچھ بھی جو ہے سمجھو کہ کچھ بھی گندی عادت سیکھ لے، فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس سے کیا ہوتا، آج تو الحمدللہ جو ہے وہ الحمدللہ چل رہے ہیں. آگے جب نسلیں، آگے جب جو ہے امت بڑھے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا
کہ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کوئی بھی آ کر جو ہے کچھ بھی کرے گا تو سہتے سہتے جو ہے یہاں تک مر بھی جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے مسلمان ہونے کی نشانیاں ختم ہوتے جو ہے پوری ختم ہو جائے گی. تو نام سن کر آپ کا نام کیا ہے پوچھیں گے تو نام سن کر بولیں گے ہاں مسلمان ہے. چہرے سے داڑھی نہیں رہے گی اور کٹنگ جو ہے ایسے کہ یہودیوں کی کٹنگ بنائیں گے آپ چہرے پر. داڑھی بھی یہودیوں کی بنائیں گے یہاں سے اس طریقے سے کاٹ کے، جیسے کہ وہ ایک کتے کی جو ہے چہرے کی جو شکل ہوتی ہے، جیسے وہ ووڈا فون وغیرہ کے جو سم کارڈ میں ایڈ کے لیے دیا جاتا ہے، اس کتے کی جو شکل ہے یہاں سے فرنچ بولتے ہیں اس کو، ایسے کٹوا لے کے ایسے رہتے ہیں کہ دیکھنے والا پہچان نہیں پائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو. اب جب ایمان لائے نبی کی جو ہے محبت میں آپ جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں، تو جب اتنا کام کر رہے ہیں تو بہتر کیا ہے آپ کے لیے؟ سب کچھ کر رہے ہیں آپ نبی کی محبت میں آ کے جو ہے آپ میلاد میں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بہت سارے خرافات کرتے ہیں. تو تھوڑا ہسٹری ان کی جو ہسٹری ہے، جو حالات گزرے ہیں نبی پر، وہ اٹھا کر ایک بار دیکھ لیں تو اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے نبی ہم سے، نبی کا کیا طریقہ ہے. اس رات میں بھی بہت سارے خرافات کرتے ہیں. اس رات میں کچھ سمجھو کہ کھانا وغیرہ بنا کر بانٹنا کرنا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کہیں حدیث سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ کھانا بانٹا ہے، کچھ کیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے بول کے، نئے کپڑے ہی پہننا، ایسے کچھ کہیں نہیں ہے. لیکن ایک بات تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت کے بارے میں کہا گیا کہ اس دن عبادت کرو، بس صرف عبادت کے بارے میں تذکرہ، کہیں بھی یہ نہیں کہ یہ کرو وہ کرو بلکہ، اور اگلے دن روزہ رکھو، یہ بھی کہیں جو ہے ثابت نہیں ہے. رکھا ہے، کثرت سے روزہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تذکرہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس دن ہی رکھنا چاہیے بلکہ کہیں یقینی طور پر یعنی پختہ طور پر یعنی کہیں کہا نہیں گیا کہ اسی دن روزہ رکھنا چاہیے بلکہ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عبادت کرو اور گھر میں رہنے کی کوشش کریں. اور یہ دن کی جو عبادت ہے یہ جو ہے مجموعی نہیں ہے، مل کر کرنے کی عبادت نہیں ہے. گھر میں جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کریں. انفرادی اگر گھر میں بھی کر لیے تو بہتر، باہر جا کر خرافات کرنے سے کیا بہتر ہے؟ انفرادی طور پر گھر میں کر رہے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے. خاص کر نوجوانوں سے جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو قیمتی وقت ہے، قیمتی جو ہے عمر ہے، اس کو ضائع نہ کریں اور اپنی جوانی کو تباہ و برباد نہ کریں، تاکہ اللہ کے پاس جا کر جب کھڑیں گے تو اس وقت آپ کو اللہ کے پاس جو ہے جواب دینے کی ہمت آئے کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے سوال کر دیا ہم جواب دینے کے قابل نہ رہیں. اب میرے بارے میں سوال کریں، کچھ کریں، حضرت یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، سب کچھ کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو اختیار ہے. لیکن اللہ کا واسطہ آپ کے عمر کو، آپ کی جو ہے عمر ہے، اس کو تباہ و برباد نہ کریں. اس عمر کو جو ہے نبی کے طریقے پر گزارنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں گزاریں. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا تو کر کر بھی دکھائیے. آپ 24 گھنٹے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو عبادت کریں. اس میں 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کریں، 10 منٹ جو ہے ہر نماز کے لیے نکالیں، تاکہ اللہ آپ کو جو ہے اور سکون کی زندگی نصیب کرے. اور امتحانات آتے ہیں تو امتحانات کے بہانے میں، ایگزامز کے بہانے میں جو ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ نماز ہے، ہم مسلمان ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنا ہے. اپنی محنت پر ہر کچھ ملتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی محنت کی بنیاد پر ہم کو سب کچھ ملتا ہے. اللہ کی مدد بھی ہونا چاہیے، آپ کی محنت بھی ہو اور اللہ کی مدد بھی ہو، تو اس کے بعد ہی جو ہے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اگر اس غلط فہمی میں ہیں
کہ آپ کو جو ہے آپ کی محنت پر ہی کامیابی مل سکتی ہے تو آپ غلط ہیں۔ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے، محنت کے ساتھ جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو نے دیا ہے، اللہ میرا امتحان ہو رہا ہے، میرا امتحان ہے، اللہ میری مدد فرما۔ جب ایگزام ہال میں جا کر بیٹھیں گے تو وہاں جو ہے دعا اذکار کے بعد درود پڑھیں، تاکہ 11 مرتبہ درود پڑھ کر شروع کریں انشاءاللہ، تاکہ ایگزام آسان ہو۔ سب سے پہلی چیز ایگزام ہال جانے سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل ادا کرے، کیونکہ آج کل SSLC کا جو ایگزام ہے، 10th کا جو ایگزام ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، تو اس کے لیے جو ہے بیفور یعنی جانے سے پہلے، ایگزام ہال میں جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے ہی جو ہے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ نفل نماز پڑھ کر صرف نفل پڑھتے جیسے ایسے کر کے نکل جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ 5 منٹ جو ہے آپ کو جو ہے دعا کرنا ہے، عاجز بننا ہے اللہ کے سامنے، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے اللہ، دل سے۔ اور 2-3 قطرے آپ اپنے آنکھوں سے گرانا چاہیے، آپ کو رونا چاہیے اللہ کے سامنے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنے دن ہوئے کہ اب اللہ کے سامنے روئے، زمانہ ہو گیا شاید اب اللہ کے سامنے رو کر، اللہ کے سامنے روئیں۔ ہمیشہ دوستو احباب کے ساتھ مل کر ہنسی مذاق، ہنستے ہوئے مستی کرتے ہوئے آپ زندگی کا وقت گزار لیے، لیکن کبھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑا کر رو کر دعا نہیں کیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ لیکن جو بھی نہیں کیا، اتنے دن تک جو ہوا وہ ہو گیا، اب سے جو ہے آپ ہر دن کچھ نہ کچھ جو ہے عبادت کریں۔ 5 وقت کی نماز تو ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ میں نے فلاں گناہ کیا۔ گناہ تو دیکھیے بھائی ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے فرشتہ ہے، انسان سے ہی تو گناہ ہوتے ہیں۔ اپنی جو کوتاہی ہے اس کی معافی تلافی کریں، اللہ سے جو ہے گڑ گڑائیں، اللہ کو منائیں، اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کا گناہوں کی جو ہے مغفرت طلب کریں، توبہ کریں اللہ کے پاس، اللہ تاکہ آپ کو معاف کرے، اور جو ہے آپ کے تمام گناہوں کو جو ہے اللہ بخش دیں، اور جو ہے آپ کو نیک بنانے کا راستہ دکھائے۔ نبی کا ہر ایک طریقہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ خاص کر میں نوجوان بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے سر کے بال اللہ کے واسطہ کٹوائیں، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے چہرے سے داڑھی نہ نکالیں، اور اپنے پائجامہ ہمیشہ ٹخنوں کے اوپر رکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔